نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے آج 12واں سبق آپ کے سامنے پیش خدمت کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت حق سچ کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام ایک صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اور جو اس سیدھے راستے سے دائیں بائیں ہوتا ہے تو عموماً وہ کسی نہ کسی گھاٹی میں، کسی نہ کسی کھائی میں جا گرتا ہے۔ اسلام ایک آسان، سادہ اور سہل دین ہے، اور جو لوگ اس پر اسلامی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں، اور جو اپنی من چاہی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ پریشان رہتے ہیں، اور سکون اور اطمینان غائب ہو جاتا ہے، اور بالآخر وہ گمراہی کی اندھی کھائیوں میں گر جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بے راہ روی کا شکار ہونا ہے۔ 3 باتیں گزشتہ سبق میں آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ بچوں کو جھوٹ، چوری، گالم گلوچ اور بد زبانی سے بچانا چاہیے۔ یہ اخلاقی تربیت میں سے ہے۔ مربی اپنے زیر کفالت بچوں کی تربیت جو کرے اخلاقی اعتبار سے، تو اس میں دیکھے کہ بچے جھوٹ تو نہیں بول رہے، بچے چوری تو نہیں کر رہے، بچوں کی زبان صاف ہے، گالم گلوچ تو نہیں کر رہے، کوئی بد زبانی تو نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بے راہ روی سے، کجی سے اور راہ راست سے ہٹنے سے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرے، اور اگر بچہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے، بے حیائی کا، آزادی کا شکار ہو جائے تو پھر وہ تباہی کے دہانے پہ ہے۔ آج کل بے حیائی، آزادی اور بے راہ روی کا دورہ ہے، فتنوں کا دور ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اندھی تقلید کے پیچھے پڑے ہیں، اور وہ اندھی تقلید ایسی ہے کہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آئیڈیل تو اسلام اور اسلامی شخصیات کو ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، اکابرین امت کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اور آج کل کے لڑکے لڑکیاں اداکاراؤں کو اور یورپ کے گندے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اور ان کی طرح اپنی وضاحت اور شکل و صورت بناتے ہیں، اور اس میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں، جو کہ تباہی اور بربادی کا ایک ذریعہ ہیں۔ اندھی تقلید کے پیچھے پڑے ہیں، گمراہی اور بے حیائی کے سیلاب میں بہے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد ہی عیش و عشرت اور حیوانی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ بعض کم عقلوں نے رقص و سرور اور بے حجابانہ اختلاط کو ترقی کی نشانی اور اندھی تقلید کو تجرد پسندی سمجھ لیا ہے۔ ہیپی بنا اور آوارہ لڑکے لڑکیوں کے پیچھے پھرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ یاد رکھیے، دین اسلام نے سرپرستوں اور مربیوں کے لیے ایک عملی نظام اور اخلاقی تربیت کے لیے ایسے اصول مقرر کیے جن سے ممتاز اسلامی شخصیت بنے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ اگر یہ درجۂ اصول کو اپنا لیا جائے تو انسان یا وہ جس کی تربیت کی جا رہی ہے وہ ایک معاشرے کا کارآمد فرد بنے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اندھی تقلید اور دوسروں کی مشابہت سے بچنا۔ تقلید کسی کی پیروی کرنا، تقلید کسی کے پیچھے چلنا، تو اندھی تقلید سے منع کیا گیا ہے، مطلق تقلید سے نہیں۔ اسلام کی اسلامی احکامات کی پیروی کی تلقین کرتا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر، ارشادات پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت کو نمونہ بنانے کی تلقین کرتا ہے۔ تو یہ بھی تو تقلید ہوا۔ اس تقلید سے منع نہیں کیا گیا، اندھی تقلید سے، کہ پتہ نہیں کون ہیں، کیسے ہیں، کیا ان کا منزل ہے، کیا ان کا مقصد ہے، بس لکیر کے فقیروں کی طرح پیچھے چل پڑنا، اس اندھی تقلید سے منع کیا۔ فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، مونچھیں کاٹو، داڑھی بڑھاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، دوسروں سے مشابہت کرنے والا ہم میں سے نہیں، یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار نہ کرو، جو جس سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ لوگوں کا دم چھلا اور ابن الوقت بننے سے منع کیا گیا ہے۔ غیر مسلموں کے جو طور طریقے، عادات اور علوم ہم اپناتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر غیروں کی تقلید یا ان کی مشابہت منع ہے تو کیا تمام چیزوں میں منع ہے؟ تو فرماتے ہیں دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، ان کے مفید علوم، نفع بخش جدید ترقی سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، جیسے علم طب، کیمیا، انجینئرنگ، فزکس، جنگی وسائل و اسباب وغیرہ۔ حکمت اور دانائی کی بات دانا کی گم کردہ چیز ہے، وہ اسے جب اور جہاں پائے اس کا وہی حقدار ہے۔ جنگ کے ساز و سامان کی تیاری اور علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ ان کے طور طریقے پر تو پہلی قسم کہ وہ چیزیں کہ جو فائدے سے خالی نہیں، وہ باتیں جو فائدے سے خالی نہیں، تو ان کو حاصل کرنا، سیکھنا یا ان کو لینا وہ اندھی تقلید میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ تو سہولیات کے اعتبار سے اور وسائل کو درست اعتبار سے استعمال کرنے کے حوالے سے آتا ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا اسلام کی پیروی ہے۔ اسلام کہتا ہے، اسلامی تعلیمات کہتی ہیں کہ علم مسلمان کا گم شدہ مال ہے، جہاں سے ملے لے لے۔ تو گویا کہ اس نے اپنے گم شدہ مال کو اٹھا لیا۔ اب یہ ایٹم بم یا جتنے بھی یہ جدید قسم کے اسلحہ وغیرہ ہیں، تو یہ تو سارے غیروں کے بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے دور کا تو صرف وہ اسلحہ تھا، تلوار تھی، نیزے تھے، یا اس طرح کی جو چیزیں تھیں۔ آج کل کے دور میں تو کلاشن کوف ہے، راکٹ لانچر ہے، میزائل ہیں، ایٹم بم ہے، تو یہ تو سارے اس دور کی پیداوار ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ کفار کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم بھی وہ بنائیں اور اپنے پاس رکھیں تو کیا یہ معیوب بات ہے، بری بات ہے؟ نہیں، یہ کیونکہ اسلام کی حفاظت کے لیے، اس جہاد کے احیاء کے لیے یہ چیزیں ہم اپناتے ہیں، تو گویا کہ یہ ہمارا گم شدہ مال تھا جو ہم نے تلاش کر لیا اور لے لیا۔ دوسری چیز، ان کے طور طریقوں پر ان کے طور طریقے اختیار کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے وہ رسم و رواج اپنانا جو ہمارے دین سے جدا ہیں، ہماری قوم کی خصوصیات اور اخلاق کے منافی ہیں، ان میں پیروی کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے بسنت منانا، یہ پتنگ بازی جو ہوتی ہے، یہودیوں کے رسم و رواج ہیں، ہندوؤں کے رسم و رواج ہیں، یا اس طرح شادی بیاہ کے موقع پہ بہت ساری رسمیں ایسی ہیں کہ جو ہندوانہ ہیں یا غیر مسلموں کی ہیں، تو ان سے بچنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے اسلام میں خوشی منانے کو ناجائز نہیں کہا گیا، بلکہ خوشی منانے کو جائز کہا۔ اسی لیے اسلام میں دو عیدیں ہیں جس میں خوشی کے اظہار کے طریقے اسلام نے بتائے ہیں کہ اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکائیں اور اس خوشی پہ شکر بجا لائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 9 شادیاں کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، چاروں کی شادیاں کیں اور اس موقع پہ خوشی کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کے لیے رسم و رواج کو نہیں اختیار کیا۔ یہ رسم و رواج ہندوانہ جو ہمارے اس برصغیر پاکستان اور ہندوستان وغیرہ میں رائج ہیں، تو یہ سارے ہندوؤں کی رسمیں تھیں جو ہم نے اپنا لیں، اور اس اپنانے سے ہم نے اپنے آپ کو زیادہ تنگ کیا، زیادہ پریشان کیا۔ تو ان سے بچنا چاہیے، ان کی پیروی ناجائز اور حرام ہے۔ تو بے راہ روی کا شکار ہونے والے
عموماً کون کون سے راستوں سے وہ ڈسے جاتے ہیں، کون کون سے سوراخوں سے ڈسے جاتے ہیں؟ تو پہلی اندھی تقلید اور دوسروں کی مشابہت، دوسرا عیش و عشرت میں پڑنا۔ تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات نے عیش و عشرت میں پڑھنے سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ والے عیش پرست نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس میں رہنے والے مسلمانوں کو اس سے روکا تھا۔ ضرورت سے زیادہ لذتوں، عیش و عشرت اور ناز و نخرے میں پڑنا ممنوع ہے۔ ایسا شخص دعوت و ارشاد، فریضہ جہاد سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو لوگ عیش و عشرت میں پڑھتے ہیں تو وہ پھر محنت والا کام یا ایسا کام جس میں جسم کو مشقت ہو وہ نہیں کر سکتے، اور جو لوگ مشقت والا کام نہ کر سکیں تو پھر وہ اسلام کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، اسلام کی حفاظت کے لیے جہاد بھی نہیں کر سکتے، پھر وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہتے ہیں۔ بے رہروی کا تیسرا سبب موسیقی، باجے، فحش گانے سننے کی ممانعت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ نے مجھے نبی رحمت بنا کر بھیجا اور بانسریوں، گانے بجانے کے آلات، شراب اور ان بتوں کے ختم کرنے کا حکم دیا جن کی زمانہ جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ میری قوم میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور گانا بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ یہ زمانہ تقریباً وہی زمانہ ہے کہ کون سا گھر ایسا ہے کہ جو ان گانے بجانے سے محفوظ ہو، کون سا ہمارا شادی بیاہ کی تقریبات ایسی ہیں کہ جو گانوں سے، مائیوں سے، مہندی سے اور ان جیسے رسم و رواج سے محفوظ ہوں جس میں گانے بجانے نہ ہوں۔ پہلے زمانے میں گانا گانے والے کو ڈوم، مراسی، نٹ اور اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ان کو بلایا اور پکارا جاتا تھا، اور آج کل ہمارے اچھے خاصے دیندار گھرانے کے لوگ بھی خود اس میں وہی کام کر رہے ہیں جو ڈوم، مراسی اور نٹ لوگ کرتے تھے، ان کو آج کل فنکار کہا جانے لگا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی جو حرف بحرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میری قوم میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ نقصان کیا ہے؟ گانا سننے والوں کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ ایسا شخص جنت میں روحانیین کی پیاری آواز نہیں سن سکے گا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ گانا سننا اخلاق خراب کرتا ہے، شہوت پرستی میں لگاتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر کیبل ڈش دیکھنے کا، دکھانا، سننا، موبائل فون، انٹرنیٹ کا غلط استعمال سخت گناہ، اخلاق اور دین کا جنازہ نکالنے کا ذریعہ ہے۔ آج ان کی وجہ سے، یعنی اس انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ کی وجہ سے ہر گھر سینما گھر اور برائی کا منبع بنا ہوا ہے، اور اس کی خرافات سے اور اس کے نقصانات سے ہر عقل مند آدمی واقف ہے، لیکن اس کے باوجود عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ بے رہروی کا ایک اور ذریعہ ہجڑا پن اور عورتوں سے مشابہت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، لوگوں سے خطاب فرمایا اور بالوں کا ایک جوڑا جسے وگ کہتے ہیں نکال کر فرمایا، میں نہیں سمجھتا کہ اسے یہود کے علاوہ کوئی شخص استعمال کر سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی شخص یہ وگ استعمال کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی اطلاع ملی تو آپ نے اسے دھوکہ دہی اور جھوٹ کا نام دیا کہ یہ اس کے سر کے بال ہیں نہیں، اور یہ وگ لگا کر لوگوں کو یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ یہ بالوں والا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے
اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم لوگوں نے برائی کا پہناوا ایجاد کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو ہیجڑا بنتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا اٹھا کر ارشاد فرمایا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، لہذا وگ یا مردوں کا سونا اور ریشم استعمال کرنا، یا عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا، اور عورتوں کا مردوں کی سی وضع قطع بنانا، یا ایسا لباس پہننا جو عریاں ہو، ننگا ہو یا بہت چست ہو، گناہ اور حرام ہے۔ بے پردگی، بن سنور کر نکلنا، مرد و زن کے اختلاط اور اجنبی عورتوں کو دیکھنے کی ممانعت۔ قرآن کریم نے مردوں اور عورتوں کو نگاہ نیچی رکھنے اور عورتوں کو جسم ڈھانپنے اور پردہ کرنے کا حکم دیا۔ عورتوں کو اپنا جسم اور چہرہ چھپانا چاہیے، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، اور ضرورت سے نکلیں تو چہرہ ڈھانپ لیں تاکہ غیروں کی نگاہوں سے بچیں اور خطرات سے محفوظ رہیں۔ نہ خود گناہ گار بنیں نہ دوسروں کو گناہ گار بنائیں، البتہ حالت احرام میں عورت اس طرح نقاب ڈالے کہ چہرے پر نہ لگے۔ ننگا نکلنا یا ایسے کپڑے پہن کر نکلنا کہ جو ننگوں کے برابر ہو تو یہ فتنے کا باعث ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں بے رہ روی اور فحاشی اور یعنی اور غلط نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ یورپ کے رہنے والے ہیں اور وہاں اس طرح کے معاملات دیکھتے رہتے ہیں تو وہ اس کے نتائج سے بخوبی واقف ہیں کہ وہاں پر نہ عورت محفوظ ہے، نہ اس کی عزت محفوظ ہے، اور اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے۔ اور پاکستان کے جن علاقوں میں یہ کیفیات ہیں تو وہاں کے بھی تقریباً وہی یورپی ملکوں والے حالات ہیں۔ نمبر 6، بناؤ سنگار اور محاسن کے اظہار کی ممانعت۔ یہ بھی اس پہلے والے سے ہی ملتا جلتا ہے کہ جو عورتیں عریاں باریک لباس پہنتی ہیں، مٹک مٹک کر چلتی ہیں، ناز و انداز کے ذریعے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور کوہان کی طرح، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، ابھرے ہوا اس کی جگہ ہوتی ہے، تو اس کی طرح جوڑا بنا کر اپنے سر پر بال رکھتی ہیں، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ وہ عورتیں جو باریک لباس پہنتی ہیں، مٹک مٹک کر چلتی ہیں، ناز و انداز کے ذریعے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور کوہان کی طرح جوڑا بنا کر سر پر بال رکھتی ہیں، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی۔ جنت میں داخلہ دور کی بات، نہ ان کی خوشبو سونگھیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔ یعنی جنت کا فاصلہ اگر ہمارے درمیان میں 500 سال مسلسل سفر کا ہو تو یہاں پر اس کی خوشبو آئے گی، اور ایسے لوگ تو اتنی دور سے بھی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے بن سنور کر نکلنے سے منع فرمایا ہے، بننے سنورنے سے منع نہیں کیا، بلکہ غیر مردوں کے سامنے بن سنور کر نکلنے سے منع فرمایا۔ اگر یہ عورت اپنے شوہر کے لیے بنتی ہے، سنورتی ہے، تو اس کی اجازت ہے، بلکہ اس کو اچھا سمجھا گیا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے اگر وہ بنے گی، سنورے گی، تو اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح مرد و زن کا اختلاط، یعنی مرد عورت آپس میں اکٹھے گھومیں پھریں یا بیٹھیں باتیں وغیرہ کریں، تو قرآن کریم میں اس کی شدت سے ممانعت کی گئی ہے، اور حجاب اختیار کرنے کا، پردہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی مرد کو کسی اجنبیہ کے ساتھ تنہائی میں یکجا نہیں ہونا چاہیے، ایسے موقع پہ شیطان ورغلا کر تباہ کر دیتا ہے۔ چاہے وہ اجنبی مرد
جنید بغدادی ہوں اور اجنبیہ عورت رابعہ بصری ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی شیطان ان کے درمیان میں وسوسے ڈال سکتا ہے۔ اس لیے کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح دیور وغیرہ کے ساتھ تنہائی بھی فتنہ کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں اس دیور کو موت کہا گیا ہے۔ البتہ جو محرم رشتہ دار ہیں، والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، یا اس طرح کے اور محرم رشتہ دار، ماموں ہے اور چچا ہے، تو اگر وہاں کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو حرج نہیں ہے۔ اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اچانک پڑنے والی نگاہ معاف ہے، بشرطے کہ فوراً نگاہ ہٹا لی جائے۔ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے عالم گزرے تھے، اور دیوبند کی قیادت انہوں نے کی تھی۔ دیوبند کے شیخ الحدیث پیر ہے، بہت بڑے عالم تھے، اور ان کی جہاں دیگر خصوصیات تھیں، ان میں سے ایک اہم خصوصیت ان کا حافظہ تھا، اور اللہ پاک نے ان کو اتنا زبردست حافظہ دیا تھا کہ کئی سال پہلے کی دیکھی ہوئی کتابیں ان کو یوں یاد ہوتی تھی جیسے ابھی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ مصر میں گئے اور وہاں کی لائبریری میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں ایک کتاب ان کو پسند آئی جو ہمارے ہاں مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے قدوری کے نام سے۔ تو یہ پہلے ہمارے اس برصغیر پاک و ہند میں نہیں تھی، مصر کے اس کتب خانے میں موجود تھی۔ تو حضرت نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اچھی لگی، تو اس لائبریری والے سے کہا کہ کیا میں اس کی کوئی فوٹو کاپی کروا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں لائبریری کے اندر تو فوٹو کاپی والی مشین نہیں ہے، تو یہاں تو سہولت ممکن نہیں ہے، اور کتاب باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہاں، آپ یہاں بیٹھ کر اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن کتاب باہر لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا دوبارہ مطالعہ کیا، واپس اپنے ہندوستان دارالعلوم دیوبند آئے، اور یہاں پر آپ نے زبانی طور پر وہ ساری کتاب دوبارہ لکھی، اور اس کا ایک نسخہ دوبارہ مصر میں بھیجا کہ آپ اس اصل نسخے کے ساتھ اس کو ملائیں، دیکھیں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ انہوں نے مصر والوں نے ایک جو بین السطور ہوتے ہیں، یعنی جو دو سطروں کے درمیان میں ایک اشارے کے طور پہ کوئی تشریح کے طور پہ جو الفاظ وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں ایک واو کی غلطی نکالی کہ یہ ایک واو کی غلطی نظر آ رہی ہے۔ تو انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری کتاب میں غلطی ہے، میری کتاب میں یہ غلطی نہیں۔ جب انہوں نے دوبارہ چیک کیا تو واقعتاً وہ غلطی ان کی کتاب میں تھی، اور حضرت نے اپنے حافظے کی بنیاد پر قدوری نامی کتاب کو مکمل لکھا۔ تو حافظے کا ان کا یہ عالم تھا۔ بسا اوقات درس حدیث دیتے دیتے کسی کتاب کا حوالے میں وہ عبارت پڑھنا شروع کر دیتے، پھر کہتے یہ میں نے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے یہ کتاب فلاں جگہ پہ دیکھی تھی، تو یہ ابھی تک مجھے ازبر یاد ہے۔ حضرت کا جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو وہ اس جملے پر تھا کہ اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، اچانک پڑنے والی نگاہ معاف ہے۔ اچانک پڑنے والی نگاہ سے یہ واقعہ ذہن میں آیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ گھر میں آئے، آپ کے گھر میں آپ کی والدہ تھیں، تو جو ہی اندر آئے تو دیکھا کہ والدہ کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھی۔ اچانک، کیونکہ بوڑھی خاتون تو تھی لیکن تھی تو غیر محرم، تو وہ ایک اچانک نگاہ پڑی تو وہیں بے ہوش ہو گئے۔ وہ اچانک نگاہ پڑی تو وہیں بے ہوش ہو گئے۔ اتنا صاف شفاف دل تھا کہ چھوٹا سا یہ گناہ، اور وہ بھی غیر اختیاری، اس پر بھی وہ دل برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گئے۔ خیر، بعد میں جب ہوش میں آیا تو استغفار وغیرہ کی، توبہ طائب انہوں نے کی، تو پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا جی وہ عورت پہ ایک اچانک نظر پڑ گئی تھی، حالانکہ وہ بھی والدہ کی سہیلی تھیں اور بڑی عمر کی تھیں، لیکن تھیں غیر محرم، تو اس کی وجہ سے بس طبیعت میں خلجان پیدا ہوا اور بے ہوش ہو گئے۔
کہا کہ اس کا اثر مجھ پر اتنا ہوا کہ جو میرا حافظہ 100% تھا تو کئی فیصد وہ حافظہ محو ہو گیا، یعنی اسے اچانک پڑنے والی نظر سے حافظے پر اتنا برا اثر پڑا کہ میرا حافظہ اچھا خاصا متاثر ہو گیا۔ اور ہم جو لوگ بغیر وجہ کے مرد عورتوں کو، عورتیں مردوں کو دیکھتے ہیں تو دل کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ عورتوں کو بھی بلا ضرورت اجنبی مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، اور اگر ضرورت سے بیٹھنا ہی پڑے تو نگاہ نیچی رکھے۔ عیش و عشرت میں مستغرق ہونا، ہیجڑا پن، عورتوں سے مشابہت، فحش گوئی بچے کی شخصیت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شہوات کے پیچھے پڑنا، فحش گندے گانے، رقص و سرور بچے کی شخصیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بے پردگی، زیب و زینت کی نمائش اور اختلاط مرد و زن یہ زہر قاتل ہے۔ علماء نفس و اخلاق اور ماہرین تربیت اس بات پر متفق ہیں کہ یہ چیزیں حافظے کو کمزور کرنے، شخصیت ختم کرنے، اخلاق بگاڑنے اور مردانگی کا جنازہ نکالنے، بیماریاں پھیلانے، عزت و شرافت اور پاک دامنی کے ختم کرنے کے لیے خطرناک ذرائع ہیں۔ ڈاکٹر الیکس کارلیل کے بیان کے مطابق جنسی داعیہ کے وقت ایک مادہ خون میں مل کر دماغ تک پہنچتا ہے اور اسے مدہوش کر دیتا ہے، جس کے بعد انسان صحیح سوچنے پر قادر نہیں رہتا۔ یعنی جس وقت جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو دماغ کے اندر ایک ایسا فاسد مادہ پہنچ جاتا ہے کہ جو پھر اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے مدہوش کر دیتا ہے، اور پھر وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر قادر نہیں رہتا۔ 1962 میں امریکی صدر نے بے راہ روی کی وجہ سے امریکہ کے مستقبل کو سخت خطرے میں بتایا۔ فوجی بھرتی کے لیے پیش ہونے والے 7 میں سے 6 ناکارہ ہوتے تھے۔ مارگریٹ سمتھ کہتی ہیں کہ کالج کی لڑکیاں سوائے خواہشات کی تکمیل کے اور کچھ نہیں چاہتیں۔ 60% سے زائد طالبات امتحان میں ناکام ہو گئیں، اس لیے کہ وہ راہ روی میں پڑی رہتی تھیں۔ بچوں کے انحراف اور بے راہ روی کا اصل سبب والدین کی غفلت اور نگرانی اور تربیت میں بے توجہی ہے۔ یعنی یہ بچوں میں بیماریاں کیوں آتی ہیں کہ والدین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ بچوں کے اخلاق اور کردار میں آزادی اور بے راہ روی کے چند اسباب۔ جو باپ بچوں کو برے ساتھیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور یا عشقیہ، گندی اور مارداڑ سے بھرپور فلمیں، VCR، ٹیلی ویژن دیکھنے، ننگی تصاویر اور فحش رسالوں کو پڑھنے دے گا، یعنی باپ اگر اجازت دے گا تو اس کی اولاد لازمی طور پر آوارہ، بے راہ روا اور حرام کاری میں مصروف ہوگی۔ جو والدین اپنی لڑکیوں اور بیوی کو پردہ کا حکم نہیں دیں گے اور انہیں بے پردگی، بن سور کر نکلنے، بے محابہ اختلاط مرد و زن کا موقع فراہم کریں گے، وہ گناہ اور بے حیائی کی زندگی کی عادی بنیں گے اور عزت اور آبرو بھی گنوا بیٹھیں گے۔ جو ماں باپ لڑکے لڑکیوں کے اسکول آنے جانے کی نگرانی نہیں کریں گے، ان کے لڑکے لڑکیاں خراب ہو جائیں گی اور ان کی عزت پر بٹا لگے گا، داغ لگے گا۔ جو والدین بچوں کی کتابوں، الماریوں اور بستوں کی تلاشی نہیں لیں گے، ان کی اولادیں خراب ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ تباہی کے گڑھے میں گر جائیں گی۔ بچوں کو پتہ ہے کہ والدین نے پرواہ نہیں کرنی، ہم جو چیز مرضی استعمال کریں، نہ موبائل اور نہ باقی چیزیں وہ والدین کو پتہ ہوں تو اس میں پھر مختلف قسم کی گندی چیزیں، غلط چیزیں آ سکتی ہیں۔ بچوں کو حسن اخلاق، نرم مزاجی اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے کی ترغیب دینا چاہیے۔ مکارم اخلاق اپنانے، خوش اخلاقی اختیار کرنے اور اچھے برتاؤ سے متعلق کچھ آیات اور احادیث کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد تھے ان میں سے ایک اہم مقصد اخلاق کی تکمیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حسن اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تیسری حدیث، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی اور عفو و درگزر حسن اخلاق میں سے ہے۔ اگلی حدیث، قیامت کے روز ترازو میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا۔ اچھے اخلاق والے کو
کامل الایمان قرار دیا گیا۔ حسن اخلاق دین کا عظیم جز ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کا اسلام مکمل ہے، اور جس کے اخلاق اچھے نہیں تو اس کا اسلام بھی نامکمل ہوگا۔ والدین اور تربیت کرنے والوں کو حسن اخلاق اور اسلامی آداب پر عمل کر کے بچوں کے لیے نمونہ اور مقتدیٰ بننا چاہیے۔ قرآن کریم میں اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ عفو درگزر سے کام لیا جائے، حسن اخلاق کو اختیار کیا جائے۔ لہذا والدین اور مربیوں کو تعلیم اور تربیت کے سلسلہ میں اپنے فریضے کو ادا کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر اخلاقی تربیت میں کوتاہی کی تو بچے آزاد، بے راہ رو اور بد اخلاق بنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس بد اخلاقی اور بے راہ روی سے بچائے، اور ہمیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔